اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا دوسرا باب ہے مطلق مقید، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم مطلق کی قرآن مجید سے چوتھی مثال کو سمجھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ مطلق فی مسمى الرکوع فلا يزاد علیہ شرط التعدیل بحکم الخبر ولكن يعمل بالخبر على وجه لا يتغیر به حکم الکتاب فیکون مطلق الرکوع فرضا بحکم الکتاب والتعدیل واجبا بحکم الخبر۔ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ مطلق ہے رکوع کا نام رکھنے میں، لہذا اس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا تعدیل کی شرط لگانے کا حدیث کے حکم کی وجہ سے، اور لیکن عمل کیا جائے گا حدیث پر ایسے طریقے سے کہ نہیں تبدیل ہوگا اس کے ساتھ کتاب اللہ کا حکم، لہذا مطلق رکوع کرنا یہ فرض ہوگا کتاب اللہ کے حکم سے، اور تعدیل یہ واجب ہوگی حدیث کے حکم سے۔ دیکھیں یہاں سے مطلق کی چوتھی مثال بیان کی جا رہی ہے قرآن مجید سے کہ مطلق کو اس کے اطلاق پر باقی رکھا جائے گا، اور اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد آ جاتی ہے تو ہم نے ایک ایسا معنی بیان کرنا ہے کہ دونوں کے اوپر عمل بھی ہو جائے اور مطلق کا اطلاق وہ بھی برقرار رہے، اس میں بھی کسی قسم کی قید نہ لگانی پڑے۔ مسئلہ یہاں پر کیا ہے؟ دیکھیں اس چیز میں تو اتفاق ہے کہ نماز میں نفس رکوع یعنی رکوع کرنا یہ فرض ہے، البتہ تعدیل ارکان یہ فرض ہے یا یہ فرض نہیں ہے۔ تعدیل ارکان کہتے کس کو ہیں؟ تعدیل ارکان کہتے ہیں کہ تسلی کے ساتھ رکن کو ادا کرنا، اس کو تعدیل ارکان کہا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اور اسی طرح امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس طرح رکوع فرض ہے، اسی طرح تعدیل ارکان یہ بھی فرض ہے۔ اگر کسی نے نماز بغیر تعدیل ارکان کے پڑھی، جلدی جلدی نماز پڑھ لی ہے اور نماز کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کیا ہے، تو ان حضرات کے نزدیک نماز ٹوٹ جائے گی اور رکوع ادا ہی نہیں ہوگا۔ استدلال کیا ہے ان کا؟ دیکھیں اس کا استدلال ہے ایک حدیث سے کہ ایک صحابی مسجد نبوی میں آئے تھے اور انہوں نے تعدیل ارکان کی رعایت کیے بغیر نماز پڑھی تھی، جلدی جلدی نماز ادا کر لی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینے کے بعد ارشاد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ کئی مرتبہ ایسا ہی ہوا، تیسری یا چوتھی مرتبہ جا کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ مجھے نماز سکھلا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر حکم دیا کہ نماز میں رکوع کر یہاں تک کہ تو ٹھہر جائے، جو آپ کے اعضاء ہیں وہ سکون کی حالت میں ہو جائیں۔ پھر یعنی خلاصہ یہ ہے کہ تعدیل ارکان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو حکم دیا تھا۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ تعدیل ارکان کے بغیر نماز درست ہی نہیں ہوگی، اور اسی طرح رکوع کے اندر بھی تعدیل کرنا یہ بھی شرط ہے، فرض ہے، جیسا کہ رکوع کرنا یہ فرض ہے۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب اور دلیل یہ ہے کہ نفس رکوع یہ تو فرض ہے نماز میں، اور تعدیل ارکان فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ اگر کسی نے بغیر تعدیل کے نماز پڑھ لی تو رکوع تو ادا ہو جائے گا، لیکن واجب کے چھوڑنے کی وجہ سے رکوع ناقص ہوگا، اور اس کا تدارک سجدہ سہو سے کیا جائے گا، سجدہ سہو کرنا اس کے ذمہ لازم اور واجب ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا استدلال قرآن مجید کی اسی آیت سے ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اب رکوع کے معنی ہوتے ہیں جھکنا، اب رکوع میں اتنا جھک جانا کہ دیکھنے والا اس کو کھڑا نہ سمجھے، یہ رکوع ہے، اور اس سے فرض ادا ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ مطلق رکوع یہ تو فرض ہے، اس میں تعدیل ارکان کی قید نہیں لگائی جائے گی، البتہ حدیث میں چونکہ تعدیل ارکان کا حکم آیا ہے تو دونوں کو جمع اس طرح کیا جائے گا کہ کتاب اللہ کا حکم بھی اپنے مطلق ہونے پر باقی رہے گا اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا، اور ہم یہ کہیں گے کہ مطلق رکوع یہ تو فرض ہے، البتہ تعدیل ارکان کا حدیث میں حکم ہے، اس لیے تعدیل ارکان کرنا یہ واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ اسی کو اب یہاں پر سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ مطلق ہے رکوع کا نام لینے میں، لہذا نفس رکوع اگر ہو جائے یعنی دیکھنے والا اس کو رکوع سمجھے تو رکوع ادا ہو جائے گا۔ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ شَرْطُ التَّعْدِيلِ، تعدیل کی شرط کا اضافہ اور زیادتی نہیں کی جائے گی بحکم الخبری، حدیث کے حکم کی وجہ سے، وَلَكِنْ يُعْمَلُ بِالْخَبْرِ عَلَى وَجْهٍ، بلکہ عمل کیا جائے گا حدیث پر ایسے طریقے سے لا يتغیر به حکم الکتابی، کہ کتاب کا حکم متغیر اور تبدیل نہیں ہوگا، اور کتاب کا حکم کیا ہے؟ وَارْكَعُوا، یہ مطلق ہے، یعنی رکوع کیا جائے بغیر تعدیل کی شرط لگائے، لہذا مطلق رکوع کرنا یہ تو فرض ہوگا کتاب کے حکم سے، اور تعدیل ارکان یہ واجب ہوگی حدیث کے حکم سے۔ یہ چوتھی مثال ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ پانچویں مثال پڑھیں گے۔